کہ تیرے پنڈ دیاں کچیاں سڑکاں تو میں موٹر وے قربان کراں. میں ویسے آپ سے نہیں معاش کا پوچھوں ہاؤ مچ ڈالرز یو آر جنریٹنگ. بچہ کہتا ہے میرے اگر پچھلے 10 بھی ہوتے تو میرے پاس تو 20 ہوتے. تو اگر مجھے اگر وہ چینل والے مجھے پیسے دے دیں مجھے برا نہیں لگے گا. میں سمجھ گیا. تو میں نے اس انٹرویو کے شروع میں ایک بات کہی منظور کو. میں نے کہا منظور میں آپ کے سب سے بڑے مخالفین میں آتا ہوں بٹ I do not agree with what you say but I'll defend to death your right to say it. پاکستان is a land of endless possibilities. وہی باجوہ صاحب انہیں لے کے آئے. وہی باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہوئے زبیر صاحب. اور یہ ایک اوپن ریالٹی ہے. یہ میں پہلی دفعہ آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں. اور یہ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھنا چاہے تو وہ اس میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. رانا صاحب نے کہا تھا کہ انہیں ہی تیار کیتے سن نا کہ سانو گالاں پواندے سن, ہمیں گالیاں دلواتے تھے نا. ایک دفعہ انہیں نکال لیں پھر ہم اچھے طریقے سے ایک دفعہ نکال لیں اسٹیبلشمنٹ کو, پھر ہم انہیں پکڑیں گے. جب ہم پکڑیں گے تو ایسے پکڑیں گے کہ اور یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہی نکالیں گے, ہمیں بھول جائیں گے. خان خود بھی نہیں چاہتا کہ آئے کیونکہ اس کو وہ بیچ رہا ہے نا. نہیں دیکھیں مارکیٹ میں تو بک رہا ہے. بیچنا کہیں امریکی کانگریس تک یہ بک رہا ہے, بک رہا ہے یعنی جیل. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم گفتگو کریں گے جناب مخدوم شہاب الدین صاحب سے. آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ان کا ایک بہت پرومیننٹ چینل ہے اور ابھی انشاءاللہ ان کے 2 ملین سبسکرائبرز جو ہیں وہ بالکل قریب ہے. اینڈ آئی تھنک ہی از اسپائرنٹ اور بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں پولیٹیکل کمیونیکیشن کے اندر. ان کی جو ڈبیٹ ہے, ان کی جو کامنٹریز ہوتی ہیں, دے آر ویری انٹرسٹنگ. اور جس کی وجہ سے جو ان کے فالوورز ہیں, جو ان کے ویورز ہیں, وہ پاکستان کی سیاست کی جو انفارمیشن ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مخدوم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, کیونکہ آپ کے سامنے بیٹھنا بھی اٹس این آنر فار می. بہت شکریہ آپ کا, اٹس آنر فار می ایز ویل. یہ بتائیں کہ آج کل کیا ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ہو رہی ہے؟ آپ کا کوئی کام میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو میں اپنی بات کروں, اب بہت سے لوگوں کو شاید حیرانی ہو کیونکہ یوٹیوب میں جو ٹاپ کے 3-4 لوگ ہیں ان میں پولیٹیکل اگر ہم کرنٹ افیئرس کی بات کریں تو میرا چینل بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آ جاتا ہے الحمدللہ. لیکن میں ایک بات بڑے وثوق سے یہ کہنے لگا ہوں کہ باقیوں کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا, اور شاید آپ کے لیے بھی اور ہماری آڈینس کے لیے بھی یہ حیران کر دینے والی بات ہو کہ پچھلے 3 سال میں کسی مقتدرہ کی طرف سے, کسی ان کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نمائندے کی طرف سے مجھے میرے صحافتی کام میں کوئی رابطہ کیا گیا. ایک تو یہ کہنے کے لیے کہ بہت اچھا کر رہے ہو, یا پھر یہ کہنے کے لیے کہ بہت برا کر رہے ہو, یا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ویسے میں نے سوال جو ہے یہ بالکل یعنی کہ مڈ آف دا ڈسکشن میں رکھا ہوا تھا, بٹ یو اسٹارٹڈ ود ہاؤ اٹ ہیپنڈ. یعنی مجھے خود بھی اس پہ ویسے حیرانی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں اس ویلاگ کے بعد آ جائے آپ کو کال. نہیں میں تو دیکھیں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں پوڈ کاسٹ کے بعد میں ایک گانا سن رہا تھا ابھی, میں پاکستان سے باہر تھا, 10 مہینے میں نے گزارے اینڈ اٹ واز ویری ہارڈ فار می, کیونکہ جب آپ کو پتا ہو نا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے تب وہ آپ کو جیل لگتا ہے, چاہے وہ یورپ ہو چاہے جو مرضی ہو. چاہے آپ کو بکنگم پیلس دے دیا جائے اور کہا جائے یو آر ہاؤس اریسٹ, تو آپ کو وہ جیل ہی لگے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نا اپنا پتہ کروا لیں FIA ادھر ادھر, سب کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, کوئی آپ کا لسٹ میں نام ہے نہیں ہے ادھر ادھر. میں نے اپنے بھائی کو کہا دیکھیں جی میں نے تو پتہ کر لیا ہوا ہے, سب کلیئر ہے, آل دو میں نے نہیں کیا کیونکہ میں اتنا تنگ تھا باہر سے. مجھے ایک گانا میں نے سنا اور مجھے لگتا ہے شاید وہ میرے حالات ہیں کہ تیرے پنڈ دیاں کچیاں سڑکاں تو میں موٹر وے قربان کراں. تو اپنا جو ادارہ ہے اپنے ہی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے ملک میں کیا ہو گیا, کیا کر لیں گے, حکومت خانے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں, ادارے بھی اپنے ہیں, کال بھی کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن مجھے خود بھی حیرانی ہوتی ہے کبھی کبھی, یا پھر کہ میرے سے رابطہ کیوں نہیں کوئی کیا گیا, یا پھر مجھے روکنے کی کوشش یا کچھ بھی. لیکن اس میں پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی کچھ لائنز ڈرا کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل میڈیا جرنلزم ہے یہ اب ادارہ تو ہے نہیں کوئی, آپ کو پھر خود ہی اپنا ایڈیٹوریل بورڈ بننا پڑتا ہے. گیٹ کیپنگ نہیں ہے نا, گیٹ کیپنگ نہیں ہے. اور ہم اپنی چیزوں کو, اچھا میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے ولاگ کے اندر بہت سی باتیں کر جاتا ہوں, بہت کھل کے تنقید بھی کر لیتا ہوں, بٹ میرا ایک چیک ہے
کہ کل کو کسی بھی عدالت میں یہ بڑی اسکرین کے اوپر میرا چلایا جاتا ہے تو ہاؤ وڈ آئی بی ایبل ٹو ڈیفینڈ اٹ. ٹھیک ہے, اسے ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں جرنلسٹک لیوریج ہوتی ہے بہت سی جگہ پہ, آپ کے الفاظ کے اندر آپ کے جملے کو آپ نے کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ وہ جرنلسٹک لیوریج لے سکیں. کیونکہ پاکستان ہے, صحافت تو مشکل ہے, خطرہ تو آپ کو ہمیشہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ کوئی مہذب معاشرہ تو ہے نہیں. ہم ڈیموکریسی ہوتے تو ہم پر ڈیموکریٹک کنٹریز والے جرنلسٹک نارمز اپلیکیبل ہوتے. ڈیموکریسی انڈیکس میں خان صاحب کے دور میں پاکستان تھا ہائیبرڈ رجیم. شہباز شریف صاحب کی شبانہ روز محنت کے بعد اتھارٹیرین رجیم ہو گیا. دونوں چیزیں سوٹیبل نہیں تھیں. کوئی ہائیبرڈ بھی ہمارے لیے کوئی تمغہ نہیں تھا, لیکن پاکستان از ناٹ اے ڈیموکریسی. اچھا جی بالکل صحیح ہے. شہاب, اب ریسنٹلی آپ نے ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا یہ ہائیبرڈ رجیم تھی عمران خان والی, تو مطلب آپ کے ویلاگس جو لوگ سنتے ہیں, ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس سوال پہ میں بعد میں آ جاتا ہوں. Popularism is, do you think, is more important for the social media influencer to follow, where the people, جہاں پہ لوگوں کو آپ زیادہ سے زیادہ جو چیز لوگ سننا چاہتے ہیں یا جو چیز لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ نے بھلے وہ درست ہے یا غلط صحیح ہے, آپ نے اس کے پیچھے جانا ہے. میں اس کے اوپر بہت ڈفرینٹ ایک اوپینین رکھتا ہوں, اور یہ میں اپنے لیے نہیں, میں اوور آل اس پہ بات ضرور کروں گا. اینڈ دس از ویری ویلڈ کوسچن. یہ جو پاپولزم ہے سوشل میڈیا جرنلزم کے اندر, اس کا آپ کو رنگ ملے گا. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, اس کی ایک وجہ معاش بھی ہے. لیٹس بی ویری آنیسٹ ہیئر. میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوں, میں ویسے آپ سے نہیں معاش کا پوچھوں گا, ہاؤ مچ ڈالرز یو آر جنریٹنگ. وہ نہ ہی پوچھا جائے تو اچھا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر نہیں ہم نے دیکھا میں یعنی 2018 کے بعد جس طرح سے پاکستانی ٹریڈیشنل میڈیا جو ہے اسپیشلی ٹی وی چینلز, 2002 میں ٹی وی چینلز آئے تو اخبارات کا معاملہ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. جو پرومیننٹ 1-2-3 اخبار تھے وہ ابھی تک دے آر میکنگ منی بیکاز آف دیئر نیم یا کانٹیکٹس جو ان کے ہیں. پھر جب یہ سوشل میڈیا 15 میں آیا, ایکسپینشن ہونا شروع, فیس بک, یہ اپنا یوٹیوب اینڈ ٹویٹر, یہ جو پلیٹ فارمز تھے, تو اس کے بعد وہ جو آپ کا ایڈورٹائزر جو وہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا. اس وقت پاکستان کے اور تقریباً $70 ملین جو ہیں وہ ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے. 15 ارب کے قریب بنتا ہے یہ سالانہ, اور اگلے سال یہ 30 تک پہنچ جائے گا. اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا معاش, میں اس پر پھر دوبارہ آتا ہوں, پاپولزم کے ساتھ اسے اٹیچ کرتا ہوں. دیکھیں, میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوں, میں نے اس ٹی وی چینل کے مالک کے سیٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, یا پھر میں نے وہاں پہ نہیں بیٹھنا. یا پھر ہو سکتا ہے مجھے اس ٹی وی چینل کے اوپر کسی نے بٹھایا ہو, کسی نے کال ملائی ہو سی ای او کو کہ اس کا شو ہوگا, اور وہ کال اتنی تگڑی ہو کہ سی ای او کو لالے پڑ گئے ہوں کہ آج آن ایئر کرنا ہے یا کل آن ایئر کرنا ہے. یہ ریالٹی ہے, یعنی یہ ریئلائزیشن ہے کہ بغیر کال کے آج کل شو جو ہے نہیں مل سکتا, میرٹ کے اوپر پاسبل نہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس وقت پاسبل ہے. اب سوشل میڈیا پہ کیا ہوا, سوشل میڈیا پہ میرا جو سیٹ ہے نا وہ بن گئی عوام. کیونکہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی افسر کسی بندے کے گھر میں جا کے گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ سکتا کہ مخدوم صاحب کو دیکھنا چھوڑ دو, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فلانے صحافی کو دیکھو. پہلے تو مجبور تھی نا, کتنے لوگوں کو آپ گن پوائنٹ پہ منع کریں گے, کتنوں کو منع کریں گے. پہلے تو مجبوری تھی, 3 چینل تھے, 2 چینل تھے, 4 چینل تھے, اس پہ جسے 8 بجے بٹھا دیا, صحیح بات, سننا مجبوری تھی. تو اس اینکر کی بھی مجبوری تھی. اب مجبوری ہے, سوشل میڈیا نے جرنلسٹ کو امپاور بھی کیا, لیکن اس سے بھی زیادہ امپاور کر دیا عوام کو, کیونکہ کوئی بھی اپنے سیٹ کو ناراض کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. اب اسے پاپولزم کہا جائے یا پھر اسے بہتر لفظ اگر استعمال یعنی سیٹ عوام ہے جو کہ آپ کو ویوز دیتی ہے, بالکل, اینڈ فرام ویئر یو گیٹ دی منی, اینڈ دیٹ از وائی آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ دیئر رائٹس. ٹھیک, آئی ہیو ٹو گو آؤٹ آف وے. کیونکہ کبھی کبھی چینل کا اونر یہ کیسے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا حق صرف عمران خان ہی ہے, مطلب ان کی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ صرف اور صرف خان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے. ریالٹی تو یہی ہے. میں اگلے دن ایک بڑے اہم ترین شخص ہیں جو کہ کچھ لوگ ہیں جو خود ساختہ ہمارے اداروں کے ترجمان ہیں, ٹھیک, تو وہ ان کے ساتھ بیٹھا, تو وہ بھی انہوں نے مجھے یہ بات کہی, 4-5 لوگوں میں, انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ تو مخدوم صاحب ڈالرز کا ہی ہے نا, یہ جو آپ خان کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں مسئلہ ڈالرز کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نکل آئیں باہر بازار میں میرے ساتھ, اسی فریڈم کے ساتھ جس کے ساتھ میں پھر رہا ہوں, شاید اس کا بھی مسئلہ ہو.
وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نہیں نکل سکتے ہوں گے شاید اس طرح سے جس طرح سے ہم نکل سکتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک چیز ہے, صحیح, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنقید کا مارجن ضرور دینا چاہیے. آپ بہت زیادہ ایکسٹریم اگر چلے جائیں, اور صحافت میں بھی کیونکہ اس وقت سائڈز ہیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ ہیئر, میں صحافت تو نہ ہوئی نا, ترجمانی ہوئی, ترجمانی آپ عوام کی امنگوں کی عوام کی امنگ, you can give a name, you can give a name, but this is a sad reality کہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنا ہے اس وقت جو ہے. اچھا وہ اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ تب ہو جب آپ مجھے, میں صحافت کے وہ سارے اصول جو میں نے یورپ میں پڑھے میں وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کروں اگر مجھے وہ ماحول دے دے. پاکستان تو ابھی ایوالو کر رہا ہے, ہم نے اسے پہلے ڈیموکریسی بنانا ہے, اس کے بعد پھر ہم وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی والے جرنلسٹک نارمز کو اپلائی کریں گے. کیونکہ دیکھیں آپ کے اوپر ایک چیز اپلائی نہیں ہو رہی, جیسے آپ کے اوپر ایک چیز واجب ہی نہیں ہوئی تو آپ کہیں کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دی, آپ کہیں گے پہلے آپ یہ تو دیکھو کہ اس پہ وہ واجب ہے بھی کہ نہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت سے پرابلمز ہیں پاکستان میں جرنلزم کرنے کے حوالے سے. ظاہری بات ہے کچھ پریشر ہے, وہی میں نے جو بات ابتدا میں کی کہ میرے تک کوئی بات نہیں پہنچی, بٹ آئی واز آفیئرڈ فرام اے مین اسٹریم چینل, میں جہاں سے پروگرام کر رہا تھا آخری, تو وہ لیکن پریشر میرے تک نہیں پہنچا, وہ شاید چینل تک پہنچا, اور میں نے چینل والوں نے جب مجھے یہ بتایا تو میں نے انہیں پھر ایک ہی ساحر لدھیانوی کا شعر سنا دیا آخری, اور اس کے بعد 2-3 مہینے کی تنخواہ تھی, میں وہ بھی بھول گیا. میں نے کہا کیا اس میں میڈیا سے کیا ملنی ہے آپ کو واپس. میں نے ماشاءاللہ آپ کو تو ضرورت بھی نہیں تھی. نہیں لیکن ضرورت آپ کو بتایا ضرورت پڑی جاتی ہے. پھر بھی آپ نے کہا سیٹ نے پتہ نہیں 3 مہینے کی تنخواہ 30 سال میں دینی ہے جا کے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک میں لطیفہ سن رہا تھا, بچہ نا سڑک پہ رو رہا تھا, ٹھیک ہے, ایک بندہ آیا, اس نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا, کیوں رو رہے ہو؟ کہتا میرے 10 روپے گم گئے. تو بندہ کہتا یار بیٹا تم چپ کر جاؤ, یہ 10 روپے میرے سے لے لو. تو بچہ پھر رونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے اب کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے بچہ کہتا ہے میرے اگر پچھلے 10 بھی ہوتے تو میرے پاس تو 20 ہوتے. تو اگر مجھے وہ اگر وہ چینل والے مجھے پیسے دے دیں مجھے برا نہیں لگے گا. میں سمجھ گیا, لیکن میں نے انہیں وہ جو شعر میں نے بھیجا نا, میں نے شعر بھیجا, وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے ایک خوبصورت موڑ دے کے چھوڑنا اچھا. کیونکہ ظاہری بات ہے ہم انڈیویجولز ہیں, چینلز کی اپنی مجبوریاں ہیں, اس میں ایک کیمرہ مین. چلیں صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ریسنٹلی کہا ہے کہ عمران خان کو قید یا پھانسی ہو سکتی ہے ان ون آف یور ویلاگز, یو نو آئی واز واچنگ دیٹ. یہ کون سے ابھی جو کیسز ہوئے ہیں ان کے 4 جو کیسز تھے مین, اس کے اندر تو کوئی ایسی پنشمنٹ جو ہے ان کو نہیں ہوئی ہے. یہ کون سے کیسز ہیں جس پہ آپ نے عوام کو اتنا زیادہ الرٹ کر دیا ہے کہ خان صاحب یا تو جیل سے ساری عمر باہر ہی نہیں آئیں گے, یا خدا نخواستہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر اس قسم کی یعنی کوئی لیڈرشپ جو ہے اس کو اس طرح سے آپ ایلیمینیٹ کر دیں. From where you got the information? دیکھیں یہ جتنے کیسز ہیں ان سے نہیں, یہ جو ابھی ریسنٹلی مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پروبیشن ختم ہونے سے پہلے, کیونکہ جب آپ کی پروبیشن چل رہی ہوتی ہے نا تو آپ نوکری, she's not a government servant, she's a elected. نہیں لیکن ان کی بھی پروبیشن چل رہی ہے ابھی نا, تو انہوں نے نوکری پکی کرنی ہے. حتق عزت جو ہے وہ نوکری پکی کرنے کے لیے تھا. میں دیکھتا ہوں کیسے نون لیگ پہ حتق عزت لگتا ہے. حتق عزت جدھر لگے گا وہ سب کو پتا ہے. اور سیکنڈلی یہ دوسرا جو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پروبیشن پیریڈ سے ختم ہونے سے پہلے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے وہ جو پرماننٹ ہونے والا لیٹر ہے نا وہ لینے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ایک پنڈی کے کوئی صحافی ہیں, وہ جو ایک معاملہ ہے مجھے لگتا ہے وہ بہت سیریس ہوگا. اور وہ ابھی کارڈ جو ہے وہ ابھی انہوں نے اپنے, وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک پنڈی کے صحافی ہیں, جی ٹی وی کے رپورٹر ہیں, جن سے اب جی ٹی وی نے اظہار لا تعلقی کر لی ہے. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا لیکن میں دیکھ کے بتا دوں گا. تو جی ٹی وی کے پنڈی کے وہ رپورٹر ہیں. صحیح. انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کمشنر کو, پنڈی ڈویژن کو. کمشنر پنڈی ڈویژن نے ان کی اپلیکیشن پہنچا دی ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو. ٹھیک ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے سیکٹری اس سے ہل کے رہ گئے اور انہوں نے بعد میں وہ بریفنگ دے دی پنجاب کی کیبنٹ کو. اور پنجاب کی کیبنٹ نے کہا یہ تو بہت سیریس معاملہ ہے, یہ کیس ہم آگے لے کے چلیں گے. معاملہ یہ ہے کہ وہ رپورٹر صاحب نے جو خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں گفتگو سنی اپنے کانوں سے, اپنے گناہگار کانوں سے, تو اس کے بعد انہوں نے جو اب دفعات عمران خان صاحب پہ لگانی ہے جو پنجاب کی کیبنٹ اپروول دے چکی ہے, وہ ہے ایک ملک میں جنگ نافذ کرنا, دوسرا ہے ملک کو دولخت کرنے کی کوشش کرنا ایک اور سقوط ڈھاکہ کی طرز پر, تیسرا پاکستان کی افواج کے اندر بغاوت پیدا کرنا رینکس اینڈ فائلز میں, جو کہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں سینسٹیو چیز ہے, اس طرف تو ذکر بھی نہیں اس کا کرنا چاہیے. اور چوتھا یہ ہے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی. اب یہ 4 دفعات اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی خطرناک ترین دفعات ہیں. اور اس وقت عمران خان صاحب کے باقی سارے مقدمات جو ہیں وہ آلموسٹ
آخری سانسیں ایک عدت ہی رہ گیا پیچھے, وہ بھی کتنا عرصہ ٹک جائے گا؟ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی نا. ہاں, اس کی عدت ابھی پوری کیس کی, وہ جب تک ہوگی. وہ مانیکا صاحب بھی ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, ویری انفارچونیٹ. وہ تو پاکستان ٹیلی ویژن کو ساری حکومتیں استعمال کرتی ہیں. جی, تو یہ دیز آر دا, دس از دا بیس جس پر میں نے کہا کہ دس از ڈو اور ڈائی سچویشن فار دا پی ٹی آئیز کرنٹ کچھ لیڈرشپ. جرنلسٹوں کا آپ نے کہا جی 3 کوئی حکومتی نمائندے ہیں, مقتدرہ کے نمائندے ہیں, وہ کون لوگ ہیں وہ 3؟ مقتدرہ کے اس وقت بہت سے خود ساختہ ترجمان ہیں, میں انہیں نمائندے نہیں کہتا. آپ نے ایک ویلاگ میں کہا کہ کوئی, میں ایکچولی زیادہ تو آپ کو پتہ ہے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, لیکن اس میں 3 صحافیوں کا آپ نے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ان کا نام اگر آپ لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری بھی کوئی جو ہے نا نظام آگے چلے گا. جس طرح آپ اپنا نظام چلاتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو ابھی اس طرح کی آرٹ آتی نہیں ہے, ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں. نہیں, وہ 2-3 صحافی ہیں اور ان میں سے کچھ کو نوٹس بھی ہو گئے ہوئے ہیں, تو آپ یہیں سے چلے, میں اشارہ دے دیتا ہوں. نہیں, وہ تو ہائی کورٹ نے نوٹس کیا, ہائی کورٹ نے نوٹس کیا, لیکن وہ بھی مجھے نام ان کا جو ہے نا میں نے ایکچولی نوٹس میں پڑھا نہیں ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. آپ اچھا, جنہیں نوٹس ہوا ہے وہ تو غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں, اچھا, حسن ایوب صاحب ہیں. اچھا, وہ یہ اپنا ٹھیک ہے, ایئر بائبل وہ ٹویٹ کرتے ہوتے ہیں, حسن ایوب صاحب کے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں بہت سے ایسے اچھا, ایک جرنلسٹ کے لیے, صحافی کے لیے, ڈو یو تھنک کہ صحافی خود اٹھ کے جو ہے اس قسم کی, مطلب میں اب اس قسم کے کسی بھی, ہر بندے کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہے نا, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, غریدہ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, حسن کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, تو وہ ہم وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. ہاں, کہیں پہ اگر ہم نے انالیسس لکھنا ہے تو پھر ہم اس کو, ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم اپنی ایک کامنٹ دے سکتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے ٹھیک ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ایک صحافی اٹھ کے صحافی کوئی اس طرح کی؟ نہیں, میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. میرا پہلا جو اصول ہے, میں جس ایک پرنسپل کے اوپر یقین رکھتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ آئی واز اے نیوز پریزنٹر ان ہم نیوز اس ٹائم پہ, اور اس ٹائم پہ منظور پشتین کا ایشو بہت زیادہ وائرل تھا. تو ایک پریس کانفرنس تھی اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں, انہوں نے حامد میر صاحب کے سوال کے اوپر یہ جواب دیا کہ نہیں, آپ کو منظور کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے, آپ ایسے بندے کا انٹرویو کریں گے جو کہتا ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. میں منظور پشتین کا سب سے بڑا مخالف اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, اس نعرے کا, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے. آپ 6 لاکھ فوجی کو کون ہوتے ہو, وہ ہاؤ ڈیئر یو, آپ سب کو دہشت گرد کہہ دو نا. آپ کے اختلافات کچھ لوگوں سے ہو سکتے ہیں, وہ بھی نفرت نہیں, اختلاف. تو میں نے منظور پشتین کا سب سے بڑا مخالف ہوتے ہوئے منظور پشتین کا اس ٹائم پہ انٹرویو کر دیا, جس کے بعد کافی کنٹروورسی بنی, کچھ مسائل بھی ہوئے جو کہ ہوتے ہیں, صحافیوں کو آتے ہیں. میں نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کیا, آبویسلی کوئی نیوز چینل ڈی جی آئی ایس پی آر کہیں اور کوئی نیوز چینل وہ کام کر جائے. تو میں نے اس انٹرویو کے شروع میں ایک بات کہی منظور کو, میں نے کہا منظور, میں آپ کے سب سے بڑے مخالفین میں آتا ہوں, بٹ آئی ڈو ناٹ اگری ود وٹ یو سے, بٹ آئی ول ڈیفینڈ ٹو ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے اٹ. یہ تو ہمارے ملک میں پہلا اصول ہونا چاہیے کہ مجھے اختلاف رائے ہے, مجھے حسن ایوب صاحب سے بھی ہوگا, مجھے غریدہ صاحبہ سے بھی ہوگا, لیکن اگر ان کے بولنے کے حق پہ, میں ان سے اختلاف بھی کرتا رہوں گا اور کھل کے بھی کروں گا, لیکن اگر ان کے بولنے کے حق پہ کسی نے قدغن لگائی تو یہ میرا بھی وعدہ ہے کہ وہ بے شک ہمارے خلاف ہونے والے اقدامات پہ نہ بولیں, میں ان کے خلاف ہونے والے اقدامات پہ, ہو سکتا ہے نا, کیونکہ ہمارے ملک میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی, ہو سکتا ہے کل ہی حالات ایسے بدلے پڑے ہوں. کیونکہ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ عمران خان صاحب نے, جو چیف صاحب ہیں, ان کا نام لے لیا, اب تو ختم ہو گئی کہانی, اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں نے کہا دیکھیں, میں بڑا ریشنل ہو کے سوچنے والا بندہ ہوں, میں کوئی اتنا پرانا بھی نہیں ہوں صحافت میں, میں نے تو وہی دیکھنا نا جتنی میں نے ہسٹری وٹنس کی ہے, اور میں نے کوئی 6-7 سال کی ہسٹری ایز اے جرنلسٹ وٹنس کی ہوگی. اس سے پہلے کسی سیاستدان نے اگر کسی تقریر میں سرونگ چیف کا نام لیا تھا تو وہ نواز شریف صاحب تھے, جب انہوں نے گجرانوالہ جلسے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ملک کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا, ان پہ پابندی لگی ٹی وی پہ, تھوڑی سی سختی ہوئی, لیکن بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا, چشم فلک نے بھی یہ نظارہ دیکھا کہ وہی لوگ, وہی تو اس ملک میں پاکستان از اے لینڈ آف اینڈ لیس پاسبلٹیز. وہی باجوہ صاحب انہیں لے کے آئے, وہی باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہوئے, زبیر صاحب, اور یہ ایک اوپن ریالٹی ہے. تو اس ملک میں کوئی پاسبلٹیز نہیں ہے. تو کل کو اگر اللہ نہ کرے ان پہ بھی عطاب آیا تو ہم ان کے حق میں بات کریں گے, اختلاف ہم رکھیں گے, کیونکہ وہ بھی حسن ہے نا, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. بالکل صحیح ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ متحد ہیں, کس بات پہ متحد ہیں آپ؟ مطلب آپ نے یہ بھی کہا ہے آئین اور قانون پہ وہ متحد ہیں, اور یہ جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے وہی آئین اور قانون کی بات تو جناب چیف جسٹس صاحب بھی کرتے ہیں, وہ والی آئین اور قانون کی بات تو ندیم ملک صاحب ہیں, اس کو تو آپ بڑا تنقیدی
یعنی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے آج تک قاضی صاحب پہ تنقید نہیں کی, میں تو صرف سینئر جو ہمارے صحافی ہیں ان کے الفاظ کو ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں. قاضی صاحب کیس سن رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی قتل کا. ندیم ملک صاحب جو ہیں انہوں نے جس دن بلے کا نشان چھینا گیا تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا عدالتی قتل, ایک سیاسی جماعت کا عدالتی قتل. تو وہ میں نہیں کہہ رہا, میں ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہ رہا ہوں اگر سادہ لفظوں میں آپ سمجھ جائیں. تو ندیم ملک صاحب نے تو کہا تھا, لیکن دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو باعث جو ہے نا, میں یہ بات بار بار جب بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس اچھے لگتے ہیں تو میں یہ بات یاد کرواتا ہوں کہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو آپ لوگوں کو بھی کوئی زیادہ پسند نہیں تھے آج اگر آپ نے انہیں ہیرو بنایا ہوا ہے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اگر کسی نقطے کے اوپر آپ کے خلاف جائیں تو پھر آپ یہ مورل کریج پی ٹی آئی والے دوستوں کو رکھنی پڑے گی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کہ جی آج انہوں نے سیاسی جماعتوں کا تو دیکھیں وہ وتیرہ بھی یہی رہا ہے, وہ پاور انہوں نے حاصل کرنا ہے نا. دا اینڈ گیم از پاور, آج پاور جس کو مل گئی ہے, جن کا آپ نے ذکر کیا, کل وہ کیا کچھ کہتے تھے, آج دیکھیں دے آر دا بگیسٹ representative and spokespersons for the establishment today. But let me tell you a very interesting thing. رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, جب پہلی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو in a very candid discussion with a few journalists, جب ان جرنلسٹ نے پوچھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں رانا صاحب آپ انہیں پکڑیں گے, تو رانا صاحب کے بڑے تاریخی الفاظ تھے, یہ میں پہلی دفعہ آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں, اور یہ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھنا چاہے تو وہ اس میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. رانا صاحب نے کہا تھا کہ انہیں ہی تیار کیتے سن نا تے سانو گالاں پواندے سی, ہمیں گالیاں دلواتے تھے نا, تو ایک دفعہ انہیں نکال لیں پھر ہم اچھے طریقے سے ایک دفعہ نکال لیں اسٹیبلشمنٹ کو, پھر ہم انہیں پکڑیں گے. جب ہم پکڑیں گے تو ایسے پکڑیں گے کہ اور یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہی نکالیں گے, ہمیں بھول جائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی ہوا بھی ہے. ایکچولی ہماری سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کا روٹ جو ہے وہ مال روڈ سے ہو کے آنا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں آپ موٹر وے سے ڈائریکٹ بھی داخل ہو سکتے ہیں, ایکسپریس ہائی وے سے ڈائریکٹ بھی داخل ہو سکتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پہنچنے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ مال روڈ کا وزٹ ضرور کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاور کے لیے, اینڈ وین دے آر آؤٹ آف دا پاور تو پھر اسی روڈ کو کھودنا چاہتے ہیں, اس کی جو ہے نا پھر وہ اس میں مائنز بچھانا چاہتے ہیں. میرے سے ایک طاقتور شخصیت کی بات ہوئی, میں نے کہا کیوں نہیں چھوڑ دیتے سیاست میں مداخلت, بہت پرانی بات ہے, میں سمجھنے کے لیے. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن میں نواز شریف صاحب کے پاس گیا اور میں نے نواز شریف صاحب کو کہا نا نواز شریف صاحب میں خان صاحب سے ہم بڑے تنگ ہیں, پورا پلان ہے, پوری پالیسی ہے, پوری اسٹریٹجی ہے, ایسے ایسے کر کے خان جائے گا, مریم بیٹی وزیر اعظم. اور نواز شریف صاحب نے کہا وہ دروازہ ہے, باہر نکل جاؤ, ہمیں ہمارے معاملات حل کرنے دو. کہتا پھر میں منہ کی کھا کے اگر گیا زرداری صاحب کے پاس اور میں نے زرداری صاحب کو کہا زرداری صاحب, اور وہ بھی انکار کر دیں گے, زرداری صاحب کہیں چلے جاؤ, اور میں کیا خان صاحب کے پاس, خان صاحب نے کہا نہیں, جس دن انہوں نے یہ ہوتا نہیں انکار کر دیا سب نے, اس دن تو ایک دن میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو جائے گا. خان صاحب ڈو یو تھنک کہ یعنی ایک تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا, آج آپ کی ایک اسٹریٹجی ہے, کل آپ کی اسٹریٹجی چینج ہو جائے گی, اور وہ ہم نے اس ملک کے اندر بار بار دیکھی ہے بدلتی ہوئی. نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے, وہی مشرف دور میں وہ واپس آ گئے, ٹھیک ہے جی, پھر وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بھی بن گئے, پھر انہوں نے اپنے لیے خود ہی مسائل پیدا کر دیے, ان کا ایک ایشو ہے. تو حالانکہ خان کو ان سے سیکھنا چاہیے تھا. کوئی امیڈیٹ خان کی ریلیز آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں عمران خان کی ایک تو میں امیڈیٹ ریلیز بھی نہیں دیکھتا, اور دوسرا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے سوشل میڈیا ڈائنامکس سمجھے ہیں نا. اچھا, خان خود بھی نہیں چاہتا کہ آئے کیونکہ اس کو وہ بیچ رہا ہے نا. نہیں دیکھیں مارکیٹ میں تو بک رہا ہے, بیچنا کہیں امریکی کانگریس تک یہ بک رہا ہے, بک رہا ہے یا نہیں جیل. دیکھیں ایک چیز تو ماننی پڑے گی, ثنا بچہ صاحبہ ہیں, صحافی ہیں, انہوں نے ایک بات کہی, میں نہیں کہہ رہا, ثنا بچہ صاحبہ نے کہا کہ ایک چیز تو آؤٹ آف سلیبس آ گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ خان جیل سے تنگ نہیں آ رہا. دس از سم تھنگ نیو فار دی اسٹیبلشمنٹ ایز ویل. یا دے ور ناٹ ریڈی فار دس. دیکھیں جیل جیسی بھی وہ مشکل تو ہے, آف کورس, اینڈ فار اے پرسن لائک عمران خان, ظاہری بات ہے دیر واز اے ریزن کہ وہ بنی گالا رہتے تھے نا, کہ بڑا کھلا ڈولا انہوں نے اپنا پورا. تو آئی تھنک جیل تو مشکل ہے, لیکن عمران خان صاحب کو 2-3 چیزوں کی ریئلائزیشن ہے, اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اگر آج عمران خان صاحب ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سوشل میڈیا کلٹ ہے, عمران خان کے حق میں ہے, بٹ آئی تھنک
سب سے بڑی پاور جو عمران خان صاحب کی نا سوشل میڈیا، خان صاحب کو وہاں سے بھی ریزسٹنس آئے گی، کیونکہ پچھلے 2 سال کے اندر وہ ایک دم سے وہ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، سب کچھ بدل گیا. نہیں لیکن فائدہ تو دیکھیں نا، جو باہر بیٹھے ہیں ان کو ہو رہا ہے نا، خان کا نام بیچ رہے ہیں. نہیں جو باہر بیٹھے ہیں ان سے تو میرا اختلاف ہے. بیچ رہے ہیں وہ، لیکن خود وہ اپنا دیکھیں، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں they are enjoying all the perks and privileges. پاکستان تحریک The انصاف کی taxpayer money is being paid to them. Yes. Those who are sitting out of Pakistan, they are selling the Imran's name. ٹھیک ہے نا جی، ایک برانڈ بن چکا ہے نا. برانڈ بن چکا. لیکن خود تو وہ جیل کے اندر بیٹھے، اس کو کہتے نہیں آپ نے باہر نہیں آنا. جس دن آپ باہر آ گئے ہمارا جو ہے نا کام اسی دن دکان بند ہو جائے گی. پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے نا، میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، آج ان کے گھروں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں. جس دن عمران خان باہر آیا، زمان پارک یا بنی گالا کے باہر یہی لوگ آپ کو لائنوں میں نظر آئیں گے. دس از اے ریالٹی. میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں باہر تمبوؤں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے نا، انتظار کرتے بڑے بڑے ناموں کو. میں نے یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جا سکتا ہے، بالکل یہ ایک ہے کہ کمیٹی کھیل رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ خان جو ہے وہ باہر نکلے. دیکھیں ایک تو ایمبیشن ہے، اور ایمبیشن اچھی ہوتی ہے، ہر بندے کا دل کرتا ہے. یو ایڈوائز یور لیڈر کہ یار آپ پریگمیٹک سوچیں اور تھوڑا سا اپنی جو اپروچ ہے اس کو بدلیں. یا تو یہ کریں، یا پھر اگر لڑنا ہے تو پھر پورا لڑیں نا. ہاں آپ دفعہ 144 سے اگر ڈر گئے ہیں تو انقلاب این او سی کے ذریعے آتے ہیں. نہیں وہ تو خان اندر تو بیٹھ کے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو پھر باہر والے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہیں نا. آپ کمیٹی چھوڑ دیں. آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا، جو بندے اوکھے سوکھے ایم این اے بن گئے ہیں، آپ ان کی تقاریر کھولیں، اور جو نہیں بنے نا ان کی تقاریر کھولیں. زمین آسمان کا فرق ہے. خان صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ صرف وہ ٹو کر رہے ہیں جو باہر ہیں، جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، کیونکہ انہیں اپنے زخم بھی ہیں نا. جو اندر چلے گئے وہ بس صرف اتنا ہی کہیں گے ہم نے قبضہ کر لینا ہے. یعنی مولانا کی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل یعنی ممکن نہیں ہے. آئی تھنک عمران خان جب تک کہ دونوں طرف سے کوئی حالات دیکھیں، سی بی ایمز تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تو ہمیں نظر آ نہیں رہے، نہ ہونے ہیں اب. اور بات جو ہے نا وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس نہج پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھی، بٹ اٹس پرسنل. پی ٹی آئی پہ بین کی جو بات کرتے ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ آئی تھنک نہیں جماعت پہ بین لگ سکتا. نہیں، سیاسی جماعت پہ بین ہوا بھی تو مجھے نہیں پتا. میں کہنے لگا تھا کہ سپریم کورٹ اڑا دے گی، لیکن سپریم کورٹ میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بینچ کیسا بنتا ہے. اچھا ویسے یہ ایک المیہ ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن بینچ بن ثاقب نثار والا بھی بینچ وہ بھی غلط تھا. وہ بھی غلط تھا. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس لگنے سے پہلے بینچ دیکھ کے نا ہم یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ فیصلہ خان کے حق میں آئے گا یا خلاف آئے گا. اگر یہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ یہ 4 جج ہیں، یہ خان صاحب کے حامی ہیں، فیصلہ تو خان کے حق میں آئے گا، وہ بھی انصاف کا جنازہ ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی میں جو تقسیم ہے اس کا کیا بنے گا؟ پی ٹی آئی کے اندر تقسیم اس دن تک رہے گی جس دن تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے. صاحب کی ایک دم سے آنا اور نہیں، دیکھیں فواد صاحب کے بارے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد صاحب ایک بہت توانا آواز ہے، ڈائنامک آدمی ہے. شیخ رشید صاحب بھی بڑی توانا آواز ہے کہ وہ تو ان کو تو ہم نے نکالا ہوا ہے. اچھا 2 کام کریں نا فواد صاحب بھی اور پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ. فواد صاحب یہ کام کریں کہ وہ اپنی توانائیاں ود اور وداؤٹ پارٹی، فواد چودھری توانا آواز ہے، میڈیا کے سویٹ ہارٹ ہیں، وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنا کام کریں اور اپنی آواز اٹھائیں. اور پارٹی لیڈرشپ جو ہے نا وہ فواد چودھری سے انسیکیور ہونے میں کہ ہماری دکان بند نہ ہو جائے، یہ تو آ کے ہمیں ریپلیس کر لے گا، اتنی مشکل ہم نے جگہ بنائی، یہ تو آتے ساتھ ہمارے سروں پہ بیٹھ جائے گا، وہ اس کے بجائے نا ذرا خان صاحب کی رہائی پہ توجہ دے لیں. تو یہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں. آئی گیس خان صاحب باہر آ کے، اور میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتاؤں، ابھی عمران خان صاحب مقتدرہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جس دن عمران خان صاحب باہر آ گئے نا، پہلا رہندہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر پھرے گا. یہ حقیقت ہے. اور پارٹی کے اندرونی اختلافات اس دن تک ختم نہیں ہو سکتے جس دن تک خان صاحب باہر نہیں آتے، اور اس دن سے اگلے دن تک ٹک نہیں سکتے جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے. یہ سب نے سیدھے ہو جانا ہے. اور بہت سے جسے کہتے ہیں نا کہ صفائی پارٹی کے اندر کی، خان صاحب کے پاس نام ہے، انہیں ساری چیزیں پتہ ہے، بٹ آبویسلی ہی از ناٹ ان دا فیلڈ ابھی. دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک ہی جسے کہتے ہیں نا کہ فیصلہ ساز یا ٹاپ پوزیشن پہ ایک ہی ہو تو اچھا ہے. کسی بھی کمپنی کے 4 سی ای او اچھے نہیں ہوتے. تو وہ نون کی گورنمنٹ نے کبھی کوئی رابطہ تو نہیں کیا آپ سے؟ نہیں، الحمدللہ نہیں. کہ آپ جو ہے وہ
ہم سے ہاتھ ملا لیں, کوئی مجھے لگتا ہے گلے کہ نہیں ملنا چاہتے تو ہاتھ ہی ملا, مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں ہاتھ بھی نہ ملائیں. مجھے لگتا ہے شاید میں نے اپنی امیج اتنی خراب کر لی ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کر ہی نہیں رہے کہ کہیں اس پہ بھی نہ ولاگ بنا دے. تو اچھی بات بھی ہے ویسے ہی, لیکن مجھے رابطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, میں ایک صحافی ہوں, مجھ سے اگلے دن ڈو یو فیل کہ somehow you are attached to one party. دیکھیں میں تو یہ ختم کرنا چاہتا ہوں. You speak like a ترجمان of a party, جو کہ ایک صحافی کے لیے نیچرلی it becomes difficult. لیکن آپ نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ عوام جو ہے وہ ہماری مطلب سیٹ ہے. میں یہ اس میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ میرے پہ جو اس سے پہلے چھاپ لگتی تھی وہ مقتدرہ کے ایک پروجیکٹ کی لگتی تھی کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے 5th جنریشن وار کا, انہوں نے پلانٹ کیا ہے. صحیح. اور انہوں نے اب آپ پی ٹی آئی کے پلانٹڈ ہیں تو وہ چھاپ مٹ گئی, تو انشاءاللہ یہ والی بھی مٹ جائے گی جب انہوں نے کچھ غلط کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایوالو بھی کرتے ہیں, آپ بہت سی چیزوں کے اوپر جو میں آج سے 2 سال پہلے سمجھتا تھا شاید میں نہ سمجھتا ہوں. لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے, اگلے دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی والوں کے انٹرویوز کرتے ہیں صرف. میں نے کہا یار میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نون لیگ والوں کے انٹرویو لے دو. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے نا, میں نے بھی انہیں انٹرویو کیا. یہ ساری جماعتوں کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور آپ ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ آپ کو ٹائم بھی نہیں دیتے, وہ آپ کو آپ کے ساتھ کسی ایک ادارے کا نام اٹیچ کر دیں گے, آپ کو کسی کا نمائندہ بنا دیں گے. یہ مسئلہ یعنی دے ول ڈو اینی تھنگ وچ دے کوڈ ڈو, کیونکہ آپ ان کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. بشرا بی بی کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدت والا کیس تھا, یہ ہمارے کلچر کے اندر اس طرح کی چیزوں کو تو وہ نہیں کیا جاتا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو, تو یہ وہ والا معاملہ ہے. دیکھیں جنگ میں بھی نا بات یہ ہے کہ کچھ تو آپ اصول رکھ ہی لیتے, کچھ تو غیرت کا مظاہرہ کر ہی لیتے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاقی اقدار کا جنازہ اٹھا دیا. مطلب اب پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا چینلز کے اوپر اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اوپر ماہواریاں ڈسکس ہو رہی ہوں, تو اس کے بعد تو پیچھے پھر. لیکن وہ دیکھیں نا, وہ مریم والا جو معاملہ تھا وہ بھی شاید پھر وہ نہیں, وہ بھی غلط ہے. وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے کسی ایشو کے اوپر بات کرنا, پی ٹی آئی کے دور میں جو کچھ خان کے دور میں ہوتا رہا, مطلب I think officially 15 کلو آپ نے ہیروئن جو ہے وہ ڈال دی اس کے اوپر, رانا کے اوپر, وہ مطلب کوئی کیا کاروبار کرتا ہے یہ تو اس کو پتہ ہے یا اداروں کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن ایک بندہ جس کو پتہ ہے کہ یار اس وقت ہمارے پیچھے مکھی جو اڑ رہی ہے وہ بھی شاید ہماری جو ہے نا مخبری کر رہی ہوگی, وہ اپنی گاڑی کے اندر اتنی بڑی یعنی وہ مال لے کے جو ہے وہ گھوم رہا ہوگا. لیکن میں اس 15 کلو منشیات کو پھر بھی اس عدت کیس کے برابر ایکویٹ نہیں کروں گا. یہ تو اخلاقی اقدار وہ بھی غلط تھا. میں ویسے کہتا ہوں کہ یہ تو وہ ونڈیٹا ہے نا, ونڈیٹا ہے وکٹم. آپ دوسرا جو ہے نا وہ کہتے ہیں تو ایسا ونڈیٹا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں گے, جن کے بہاف پہ کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کی اونرشپ نہیں لے رہے, کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ کیس بنا اس دن مجھے ہلکے میں ایک بابے نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا, اس دن مجھے سمجھ لگ گئی کہ کام خراب ہو گیا. یہ انہوں نے ٹی وی پہ مانا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. تو مسئلہ یہ ہے, اور یہ مانیکا صاحب جو ہیں یہ نہیں, یہ تو مجھے لگتا ہے نہیں, لیکن پہلے یہ کیا کر رہے تھے, ستو پی کے سو رہے تھے یا انجوائے کر رہے تھے. مجھے خاور مانیکا صاحب پہ نہیں, یہ ڈی پی او 4 سال عمران خان پاور میں رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ان کا تعارف ایک بیوروکریٹ کو خاور مانیکا صاحب نے یہ تعارف کروایا اپنا. یہ تعارف پہ آپ کو بھی حیرت ہوگی. انہوں نے کہا کام آپ کا یہ, آپ کون ہے؟ تو یہی خاور مانیکا صاحب کہتے تھے آئی ایم دی ایکس ہسبینڈ آف دی کرنٹ فرسٹ لیڈی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. مجھے تو لگتا ہے انہیں دفتر بنا کے دے دینا چاہیے تھا اس ٹائم پہ. یہ ڈی پی اوز سے کام لیتے تھے. رکھا بھی ہو پنجاب میں, جس چیز کا پتہ نہیں اس کی تردید نہیں. لیکن خاور مانیکا کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں مجبوریاں ضرور ہوں گی, لیکن ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جان کا صدقہ مال اور عزت کا صدقہ جان. اس طرح سے اپنی عزت کو سرے بازار نیلام کرنا, اپنے بچوں کی, ان کے والدہ ہی ہیں نا جو بھی ہو جائے, تو اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہیں اور اس کے بعد ایک ملازم کو آپ نے بیچ میں لے آئے. اور یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بھی آخری بار تھا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عدالت میں یہ ٹکنی نہیں ہے چیز. دس واز دا لاسٹ ٹرائی کہ اب چلو گند ہم اور رائتا پھیلا دیتے ہیں. لیکن اس سے حاصل کیا ہوا؟ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اور میں بار بار یہ بات کرتا رہوں گا کہ مقتدرہ میں بیٹھے ہوئے بندوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پچھلے 3 سال سے کیے گئے اقدامات کا فائدہ کسے ہوا, نقصان کسے ہوا. پنجابی کا ایک محاورہ ہے, پی ٹی آئی کی جو کنڈیشن تھی جس ٹائم پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, کب نے لت ماری دا کب نکل گیا. بس ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے خان اگر وقت پورا کر لیتے تو آج خان صاحب مشکلات ہوتی ہیں.
مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ادارے نے جو اپنا نقصان کیا, ہر ادارے نے, جوڈیشری کا جو نقصان ہوا ہے آپ اسے سمجھیں. میرے ہاتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آئی ایم الاؤڈ ٹو ٹریول ابراڈ, لیکن میں بورڈنگ والوں کو, ایمریٹس والوں کو بتا کے گیا کہ میرا سامان ابھی بیلٹ پہ نہ ڈالنا, کیا پتا مجھے روک لیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی وقت نہیں ہے. جس نے روکنا ہے اس نے روک لینا ہے. تو میرا ٹرسٹ تو ختم ہو گیا. جوڈیشری کے اندر جو تقسیم کیسز کے حوالے سے, خاص کر حکومتی کیسز اور پی ٹی آئی کیسز, مطلب ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی وہ متحد ہو گئی ہے, دوسری طرف سپریم کورٹ ہے, وہاں پہ تقسیم آپ کو دکھائی دیتی ہے. تقسیم گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی. اور جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب ہیں, وہ اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہی ہیز ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, بیکاز باقی ساتھ ایک طرف ہو گیا نا, تو اٹس 7 versus 1 ناؤ. تو ناؤ اب یہی ایک حل ہوتا ہے کہ آپ بھی پھر ساتھ ہی ہو جائیں. اچھا, یعنی یہی کام قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ جلد یا بدیر ہونا ہے, کیونکہ جس طرح سے کھل کے, مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کے حق میں دیں فیصلہ یا خلاف دیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. بٹ ایک تو وہ انہیں سلام ہے اس بندے کو جس نے مشورہ دیا قاضی صاحب کو کہ یہ سپریم کورٹ پروسیڈنگز لائیو دکھائی جائیں. تو قاضی صاحب اس میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں نا, کہ اس میں لائک الیکشن کمیشن کو یا گورنمنٹ کو وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اچھے دلائل کے اوپر وہ وزبلی اریٹیٹڈ نظر آتے ہیں, جو کہ ٹیکنیکلی دوسرے فریق کو ہونا چاہیے کہ پھنس گئے. تو ایک اس پہ دکھ ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. اگر یہی کوئی جج ایگزیکٹلی آؤٹ آف دا وے جا کے پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. میرٹس دیکھیں نا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ مطلب you know, again, I hope you won't mind. Your vlog starts with Imran and it ends with the PTI. Yeah. Why you don't focus on the issues, you know, because اس وقت جو مطلب دونوں جو گورنمنٹ ہیں, پنجاب کی یا یہ گورنمنٹ ہے یا اوور آل پاکستان کی اکانومی کی حالت دیکھیں تو بات تو سارا معاش کا ہی آ جاتا ہے مسئلہ. عوام کی معاش کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی؟ نہیں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ عمران کی بات کرنا ضروری بھی ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے نہیں ایک لیول ہوتا ہے نا, مطلب آپ وہ ریوالو کر رہی ہے عمران خان کے ارد گرد. نہیں اب ساری چیزیں تو, اب ایک بندہ بھوکا ہے تو وہ عمران خان کے ارد گرد وہ بھی خان کو یاد کر رہا ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں. نہیں, عمران کے دور میں جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو ان کی 4 سال کی حکومت تھی, یعنی آپ دیکھیں نا پیٹرول جو تھا وہ کہاں سے 90 سے اٹھا کے 180 پہ گیا, پھر جب پتہ چلا کہ حکومت جاری ہے تو 150 پہ آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ڈالر خیر دیر آر یو نو لاٹ آف تھنگز, وہ ہم بات کرتے رہیں گے, اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. اب ویسے بھی وہ حکومت میں نہیں ہے, لوگ اس کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے. آج کی جو حکومت ہے ان کی جو پرفارمنس ہے, حکومت کی جو یہ لوگوں کی جو حالت ہے اس کے اوپر ایز جرنلسٹ اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو اسپیک. نہیں میں اس پہ بولتا ہوں, اور ان کی جو کمال کی پرفارمنس ہے میں ہمیشہ اس پہ, جب بھی کوئی ایسی خبر آئے نا کہ کسی کو, جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے مسالچی کے لیے 1 کروڑوں کا بجٹ رکھا, تو میں اپنے بلاگ کے شروع میں کہتا ہوں کہ خوشخبری ہے عوام کے لیے, دیر از اے گڈ نیوز. تو میں اس طرح کی اچھی خبریں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ زرداری صاحب 20 گاڑیاں اور اس طرح کے سارے معاملات, آپ کا پیسہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, عمران خان کے دور میں بھی مشکلات تھیں اور اس دور میں بھی مشکلات ہیں. مجھے نا ترس بھی آتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ پر, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اب آپ ایسے اس کی مثال لے لیں کہ ایک نوجوان ہے, اس نے پسند سے شادی کر لی ہے, اپنی پسند کے لیے آیا. اب کچھ اوکھا سوکھا برا بھی چل رہا ہے نا, وہ باہر کسی کو گھر میں کہہ نہیں سکتا والدین کو کیا ہے, میں انہوں نے کہنا خود ہی کیا نا, تو وہ ویسے بھی اس کی کچھ چیزیں آپ کو بری چیزیں بھی, بندہ سائیکولوجیکل ہے. زبردستی شادی کروائیں کسی کی گن پوائنٹ پہ, پھر تو ہوگا سانس بھی نہیں صحیح لیتی. مسئلہ یہی زبردستی کی شادی ہے عوام کی حکومت کے ساتھ. ان کی کوئی بات ہضم ہی نہیں ہوگی عوام کو. یہ قابل رحم ہے اس وقت. جاوید لطیف صاحب ایویں نہیں روتے. ویلاگ میں قابل رحم ان کو نہیں کہتے. نہیں میں قابل رحم, میں نے اگلے دن ایک انٹرویو میں میاں نواز شریف صاحب کا پوچھا گیا کہ ریپڈ فائر تھا, نواز شریف کے لیے کیا لفظ استعمال, میں نے کہا مظلوم. یہ ان سے زیادہ مظلوم ہی کوئی نہیں ہے. یہ قابل رحم حالت ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی, شہباز شریف صاحب کی بھی. جس طرح کی حکومت انہیں دی گئی ہے, اور اس میں بھی شہباز شریف صاحب کے پاس زیادہ سے زیادہ کیا اختیار ہوگا, یہی اختیار ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آج کیا پکایا جائے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے ایک خبر آئی کہ 5 وزارتیں وہ ختم کر رہے ہیں جو قومی خزانے پہ بوجھ ہیں,
تو میں نے اپنے بلاگ میں کہا، میں نے کہا سب سے پہلے وزارت عظمیٰ ختم کریں. تو عمران والی ہائیبرڈ تھی اور اس کو پھر ہم ہائیبرڈ پلس کہہ سکتے ہیں. نہیں، عمران خان صاحب ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق، اگر میں نہیں اپنی اوپینین دے رہا، ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق دیٹ واز اے ہائیبرڈ رجیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی والی کو وہ اتھارٹیرین کہتے ہیں، کمپلیٹلی اتھارٹیرین. اس میں دیکھیں، یہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور تاریخ میں بھی ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا اعلانیہ، وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ دین یو ہیو اے مارجن ٹو اسپیک اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ. ابھی کس چیز کے خلاف بولیں ہم؟ آپ تو کہیں گے جمہوریت ہے، ہر بندہ کہے گا جمہوریت. یہ پورا کر لیں گے ٹائم؟ ڈپینڈ کرتا ہے، کیا پتا. آپ یہ دیکھیں، اس وقت یہ صرف انہیں پتا ہے جو کروا سکتے ہیں ٹائم پورا. تابعداری اسی طرح سے چلتی رہی پھر شاید کرتے رہے. لیکن شہباز شریف صاحب سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں نہ کر سکتے کہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب تابعداری میں بھی ایک نیا بینچ مارک سیٹ کر کے گئے ہیں. باجوہ صاحب نے جاوید چوہدری صاحب سے دوسری دفعہ فوراً بن گئے وزیر اعظم. باجوہ صاحب نے اتنی تعریف کی شہباز شریف صاحب کی، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی یہ تعریف ہے یا نہیں. آئی تھنک جاوید چوہدری صاحب کو یا کسی اور جرنلسٹ کو، وہ جو باجوہ صاحب کی ایک سیریز چلی تھی 4-5 جرنلسٹ کو. لیکن خان بھی باجوہ کی بڑی تعریفیں کرتا تھا. بس خان صاحب کو اب اپنی غلطی ماننی چاہیے نا. وہ مانتے ہیں نجی محفلوں میں، تو جب لاسٹ ٹائم آئی میٹ وہ مانتے تھے کہ غلطی تھی. ایوالو کیا ہے میں نے. شہباز شریف صاحب کی باجوہ صاحب نے تعریف کہا کہ یہ ذرا سنیے، کہتے ہیں عمران خان تو پاگل ہے، آگے سے سنتا ہی نہیں ہے، اپنی سناتا ہے. یہ شہباز بڑا اچھا آدمی ہے، میں نے اسے 30 منٹ ایک دفعہ اس کی بےزتی کی کہ تمہارا جو بیٹا ہے نا وہ گھٹیا ترین سی ایم ہے، اور یہ سر نیچے دے کے سنتا رہا، اتنا اچھا آدمی ہے. اچھا، آئی ایم ناٹ شیور کہ اف اٹ واز تعریف یا نہیں، لیکن باجوہ صاحب نے اپنی طرف سے شہباز شریف صاحب کی تعریف ہی کی. بہت شکریہ مخدوم شہاب الدین صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. اینڈ آپ کو میں نے ویسے کافی چیزیں جو ہیں وہ کہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ سارے سوالات پوچھے جائیں جو تنقید ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ سوال پوچھے نہیں جائیں گے اور میں وہ انٹرٹین نہیں کروں گا، پھر ان کا جواب نہیں آ سکے گا. بہت شکریہ. تھینک یو فار آسکنگ the tough questions. پتہ نہیں ٹف تھے یا نہیں، ٹف نہیں، لیکن امپورٹنٹ ون. جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.